كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. محترم ناظرین، جیسا کہ اس بات سے ہم واقف ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور جو مسلمان اس عظیم عبادت کو انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے عظیم اجر و ثواب سے اسے نوازنے کا وعدہ کیا ہے. لہذا جو انسان جس قدر شرعی احکام کی پاسداری کرتے ہوئے اس عظیم عبادت کو انجام دے گا، اللہ کے یہاں اس کے اجر میں اس قدر اضافہ کیا جائے گا، اور جو انسان شرعی احکام کی پاسداری میں سستی اور کاہلی سے کام لے گا، اس قدر اللہ کے یہاں اجر و ثواب میں اسے کمی کی جائے گی، اس کے اجر میں کمی واقع ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے مسائل کو سیکھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے پورا دن بھوکے رہنے کے باوجود اسے روزے کا ثواب نہیں ملتا، یا پھر اس کے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے. آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسی غلطیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے چلیں جو معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہے. پہلی غلطی جو عام طور پہ لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ نیت کے تعلق سے ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی معقول یا غیر معقول وجہ کی وجہ سے سحری میں جاگنے سے قاصر ہو جاتا ہے. وہ سحری میں جاگ نہیں پاتا تو طلوع فجر کے بعد جب وہ جگ جاتا ہے تو یہ نیت کر لیتا ہے کہ آج میں روزے سے ہوں، اور غروب شمس تک وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں روزدار ہوں، جبکہ وہ روزے سے نہیں ہوتا. کیونکہ فرض روزے کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ نیت طلوع فجر سے پہلے کی جائے. کیونکہ سنن البیہقی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے طلوع فجر سے پہلے رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں ہے. اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ہے. البتہ نفل روزے کے مسائل مختلف ہیں. اگر کوئی انسان پورا دن بھوکا اور پیاسا رہے اور غروب شمس سے پہلے نفل روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ مان لیا جائے گا. اور دوسری غلطی جو عام طور پہ عوام الناس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ طلوع فجر سے 15 منٹ یا 10 منٹ قبل رک جاتے ہیں کھانے پینے سے احتیاط کے نام پر. یاد رکھنا یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ ہمیں جو وقت بتاتی ہے وہ طلوع فجر ہے. البتہ اس میں کمی واقع کرنا اپنی جانب سے اسلام کے احکام سے کھلواڑ ہے. چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اس تعلق سے پوچھا گیا تو شیخ نے جواب دیا، ایسا کرنا بدعت ہے جس کی سنت میں کوئی دلیل اور اصل نہیں ملتی، بلکہ سنت طریقہ تو اس کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں کچھ اس طرح فرمایا کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ صبح کا سیاہ داغا رات کے سیاہ داغے سے واضح ہو جائے. چنانچہ اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ختم سحری کا وقت طلوع فجر ہے، اور اس سے پہلے رک جانا اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی بدعات میں شمار کیا ہے. اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر الشافعی رحمہ اللہ نے اسے فتح الباری میں بدعت کہا ہے کہ انسان طلوع فجر سے 10 منٹ یا 15 منٹ قبل احتیاط کے نام پہ رک جائے. اسی طریقے سے تیسری غلطی جو عام طور پہ عوام الناس میں پائی جاتی ہے وہ نیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ نیت کا زبان سے ادا کرنا. یاد رکھیے، نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے کسی قسم کے الفاظ کا ثبوت ہمیں احادیث سے نہیں ملتا. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام الناس میں یہ دعا بڑی مشہور ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. ان الفاظ کے ساتھ روزے کی نیت کی جاتی ہے. یاد رکھنا، ان الفاظ کا ثبوت کسی بھی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا. البتہ اس کے برخلاف علماء کے اقوال ہمیں ملتے ہیں. اس سلسلے میں امام ابو اسحاق الشیرازی الشافعی رحمہ اللہ، جن کا شمار کبار شافعی علماء میں کیا جاتا ہے، وہ اس سلسلے میں فرماتے
فرماتے ہیں کہ نیت کا مقام دل ہے، اگر کوئی زبان کو چھوڑ کر صرف دل سے نیت کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے کافی ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ چیز جو مشہور ہے کہ انسان دل سے نیت کرے اور زبان سے نیت کے کلمات کو دہرائے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب یہ چیز منسوب کی ہے کہ امام رحمہ اللہ زبان سے نیت کے قائل تھے۔ اسی طریقے سے چوتھی غلطی جو عوام الناس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ غروب شمس کے بعد بھی روزہ افطار نہیں کرتے، بلکہ 5 منٹ احتیاط کے طور پہ رک جاتے ہیں، اس کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ صریح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں جلدی افطاری کرنے کو افضل بتایا گیا ہے، اور افطاری میں تاخیر کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عین وقت پر افطاری کریں۔ جلدی افطاری کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ غروب شمس سے پہلے افطار کر بیٹھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عین غروب شمس کے وقت ہی افطار کریں۔ یہ چند غلطیاں تھیں جن کی جانب نشاندہی کی گئی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید غلطیاں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور ہمیں اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعمال میں زیادتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔